الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اور فرما دو کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یعنی جس واقعے کے بعد یا جس حادثے کے بعد آیت نازل ہوتی ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر چند لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ محبت کا دعویٰ کرنے والوں تم اس پہ اگر اترو گے جو آیت میں بتایا گیا تو تم محبت کرنے والے شمار ہوں گے۔ ابن اسحاق ابن جریر فرماتے ہیں کہ نجران والوں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہوئی، بات ہوئی، تو ان کو پوچھا گیا کہ بھائی تم کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی محبت میں ان کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ تو آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے نا۔ اس کے علاوہ امام بغوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے وہ اور پچھلے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے آل و اولاد سے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا محبوب وہ ہے جو محمد عربی کی اتباع کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش مکہ میں سے چند لوگوں نے بت لے کر گئے، پتلے، مورتیاں، اور بیت اللہ میں رکھ دی، اور ان کے ساتھ شتر مرغ کے انڈے بھی لگا دیے، اور بت کے کانوں کے اندر بالیاں ڈالی اور ان کے سجدے کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، اللہ کے نبی وہاں گئے، تھوڑی دیر رکا اور کہا کہ اے قریش کی جماعت، تم نے اپنے باپ ابراہیم اور اسماعیل کے طریقے کو چھوڑ دیا کہ وہ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں جو ہے معیار بتایا کہ جس عمل کو کر کر تم اللہ کی محبت سمجھ رہے ہو، یہ عمل اللہ کی محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت کیا ہے کہ تم محمد عربی کا اتباع کرو، محمد عربی کا اتباع کرو۔ اس آیت کریمہ میں دیکھو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ سے محبت کا معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، اور اللہ سے محبت کی شرط کیا ہے، یعنی کب مانا جائے گا کہ تم سچ میں اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، تو اتباع رسول شرط ہے۔ لہذا جو اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتا اور کتنا بھی دعویٰ کر لے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ دوسری چیز، اللہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کو مطلق بتایا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نبی کی اطاعت کرو کھانے پینے میں، نبی کی اطاعت کرو جو ہے پہننے اوڑھنے میں، عبادات میں، عقائد میں نہیں، بلکہ مطلق فرما دیا۔ مطلق یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے بول دیا کہ بھئی تم اطاعت کرو۔ لہٰذا عقائد ہو، معاملات ہو، عبادت ہو، معاشرت ہو، معاشیات ہو، ہر چیز کے اندر تنہائی کے مسئلے، اجتماعی مسئلے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، صبح سے اٹھنے تک سے شام کو سونے تک، موت سے پہلے، موت کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد، جتنے بھی احوال سے بندے گزرتے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گی۔
تو پہلی چیز بتائی کہ اللہ کی محبت کے لیے اتباع کو شرط بتایا، اس کے بغیر محبت نہیں۔ پھر اللہ کے نبی کی اتباع کو غیر مشروط بتایا، یعنی جو ہے ہر چیز کے اندر اتباع ہوں گی۔ اور مطلق ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ چیز شریعت کو، شریعت اسلام کو، شریعت محمدی کو دوسرے ادیان باطلہ سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ دوسرے دھرم کے اندر چند اعمال کے کرنے کا نام دھرم ہے، چند اعمال کے کرنے کا نام کیا ہے؟ دھرم ہے۔ کوئی اخلاقیات کو لے کر بیٹھ گیا، کوئی رسومات کو لے کر بیٹھ گیا، ہے نا۔ لیکن اسلام کے اندر جو ہے صرف چند اعمال کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ انفرادی، اجتماعی، ملی، تمدنی، ہر طرح کی زندگی کے اندر جو ہے اسلامی قانون ہے۔ لہذا بیت الخلاء کا طریقہ بھی محمد عربی کی طرح اپنانا پڑے گا، جیسے بتایا گیا ویسا بیٹھنا پڑے گا، جیسے صاف کرنے کا طریقہ ویسا صاف کرنا پڑے گا، اور اوپر حکومت کا طریقہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنا پڑے گا، تب جا کر جو ہے اطاعت کامل ہوں گی۔ دوسرے دھرموں کی طرح یہاں پر بات نہیں ہے۔ لہذا دوسرے دھرم والے اس کو خوبی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں تو ایسا ہے، کبھی بھی پوجا کر لو اور کبھی بھی کچھ بھی کر لو، جس کے دل میں آئے وہ آ جائے، جس کے دل میں نہ آئے وہ نہ آئے، کپڑے کیسے بھی پہن سکتے، بال کیسے بھی رکھ سکتے، اور اپنا عقیدہ کچھ بھی رکھ سکتے۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا جو پرنسپل بتائے گئے، جو اصول متعین کیے گئے، انہی اصول پہ جینا پڑے گا۔ اسی کو کہتے ہیں مطلق جو ہے اتباع بتائی گئی۔ لہذا ہر چیز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ دوسری چیز، تیسری بات اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر دو انعام دیں گے خصوصیت کے ساتھ۔ کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی محمد عربی کی اتباع اگر کرو گے تو یہ نہیں کہ صرف یہ ثابت ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، نہیں، بلکہ محبت کا معیار بڑھ جائے گا، محبت کی کوالٹی اور اعلیٰ ہو جائے گی کہ اللہ بھی محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اگر کوئی بندے کو دوسرے بندے سے محبت ہو اور ایک طرفہ ہو تو وہ محبت میں اتنا لطف نہیں ہے جتنا سامنے والا بھی اس کو محبوب کر لے۔ باپ کو بیٹے سے محبت ہے، لیکن بیٹا باپ کے پیچھے جو ہے باپ اس کی مخالفت کرتا ہے، دل میں عظمت باپ کی نہیں ہے، تو وہ معاملہ نہیں ہوگا جو اس معاملے کے اندر ہوگا جبکہ باپ بھی بچے سے محبت کرتا اور بچہ بھی باپ سے محبت کرتا ہے۔ تو اتباع کے بعد کیا نعمت ملیں گی کہ اللہ بھی محبت کرنے والا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور سارے گناہوں کا معاف ہو جانا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور چوتھا، اللہ کی حیثیت محب کی بھی ہے اور محبوب کی بھی ہے۔ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، اور محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے۔ لہذا تم پہلے محب بن کر بتاؤ اتباع کر کر، پھر اللہ تم کو محبوب بنائے گا۔ تم پہلے اللہ کو محبوب بناؤ تو اللہ تم کو محبوب بنائے گا۔ پہلے تم اللہ سے محبت کرو، محمد عربی کی اطاعت کر کے اللہ کو اپنا محبوب بناؤ، تو اس کے بدلے میں اللہ کیا کریں گا؟ اللہ محب بن جائے گا، محبت کرنے والا بن جائے گا، تم کو محبوب بنا لے گا۔ تم کو کیا کریں گا؟ محبوب بنا لیں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے نا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے روز تھوڑا تھوڑا لیں گے، کل بھی کچھ لیے تھے، آج بھی ایک جو ہے خالی ایک بات اور سن لیتے، اس کے بعد اکتفا کر لیتے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ اصول بیان فرمایا اور یہ عقیدہ بیان فرمایا کہ جس طرح توحید کا انکار یہ کفر ہے، اسی طرح رسالت کا انکار بھی کفر ہے۔ اور توحید پہ جمنے والا اسی وقت حقیقی معنی پر توحید کے اوپر قائم ہو سکتا جبکہ رسالت کے اوپر بھی قائم رہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ بات مسلم ہے کہ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی بندہ بغیر نبی کی رہبری کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی زمانے میں کوئی
بندہ بغیر نبی کی رہبری اور اطاعت کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کو چھوڑ کر یہ اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے، تو اب آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نہیں چلے گا۔ یہود و نصارہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والے یہ اسلام سے خارج اسی لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو تو مانا تھا اپنے زمانے کے اندر، لیکن ان کا اگلا فریضہ تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کرے، اس لیے وہ بھی دین اسلام سے خارج ہے۔